أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا تم اسے اجلت سے مانگو. وہ پاک اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی کر دے فرشتے نازل کرتا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے. تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم مجھے سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے اور ان سے برتر ہیں جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا کہ وہ یکایک وہ جھگڑالو ہو گیا. اور اس نے چوپائی بھی تخلیق کیے ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر منافع ہیں اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو. اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو. اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے. بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا بہت رحم کرنے والا ہے. اور اسی نے گھوڑے کھچر اور گدے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور باعث زینت ہے وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. وہ سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء
وما يعرشون وما يشعرون أيان يبعثون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس سے پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو. وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں. بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی. بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. اور وہی ہے جس نے بحر مسخر کیا تاکہ تم میں سے ان میں سے تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو. اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دیگر نشانیاں بنائی اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کبھی تخلیق ہی نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو. بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، بلکہ جب وہ خود ہی تخلیق کیے جاتے ہیں. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں، وہ تکبر کرنے والے ہیں. بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جائے گا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں. اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیاد ان سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے. پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے. وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. وہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے. چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے. سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. وہ جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں خیر ہی خیر. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو یقیناً بہترین ہے. اور کیا خوب ہے متقین کا گھر، یعنی ہمیشہ کے باغات، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اللہ اسی طرح متقین لوگوں کو جزا دیتا ہے. جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. وہ کافر یہی تو انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے. اسی طرح کیا تھا کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور انہیں عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی. لہذا تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا. اے نبی خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں. اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تاکہ ان لوگوں کے لیے واضح بات کرے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کو بے شک وہی جھوٹے تھے. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا
لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اور جن لوگوں نے ظلم ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش وہ علم رکھتے. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بنا کر بھیجے. ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے لہٰذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے. ہم نے انہیں واضح دلائل کے ساتھ کتابوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے جو کچھ ان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے. کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے برے کام مگر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے یا ان کے چلنے پھرنے میں انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لی پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت والا بڑا رحم والا ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھتے کہ انہیں ان کے سائے دائیں بائیں جانب سے ڈلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں. وہ آسمان اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اور اللہ نے فرمایا دو الہ مت بناؤ بس وہ اکیلا الہ ہے لہذا تم مجھے سے ڈرو اور اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اسی کی اطاعت دائمی ہے. کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو اور جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے بعض ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے.
ताकि उन नेमतों की नाशुक्री करे जो हमने उन्हें दी, चुनांचे तुम फायदा उठा लो, फिर चलो तुम जान लोगे। और हमने उन्हें जो रिज़्क दिया है इसमें से उन बातिल माबूदों का हिस्सा ठहराते हैं जिन्हें ये जानते भी नहीं। अल्लाह की कसम तुम पर और तुम्हारी इफ्ता परदाजियों का जरूर सवाल होगा, और वो अल्लाह की बेटियां ठहराते हैं, वो औलाद से पाक है और उनके लिए जो वो चाहें यानी बेटे। और जब इनमें से किसी को बेटी की बशारत दी जाए तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो गम गुस्से से भरा होता है। वो इस आर के बायस जिसकी उसे बशारत दी गई लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है क्या अपनी तौहीन के बावजूद उसे बाकी रखे या मिट्टी में दबा दे। आगाह रहो, वो बहुत बुरा फैसला है जो वो करते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी मिसाल है और अल्लाह के लिए आला मिसाल है, और वो गालिब खूब हिकमत वाला है। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून वयजअलून लिल्लाहि मा यकरहून वतसिफ़ु अलसिनतुहुमुल कज़िब अन्न लहुमुल हुस्ना ला जरम अन्न लहुमुन नार वअन्नहुम मुफ्तरून वअन्नहुम मुफ़रतून तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यन लहुम الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون। और अगर अल्लाह लोगों के जुल्म पर उनका मुआवजा करे तो ज़मीन पर चलने वाला जानदार कोई न छोड़े, लेकिन वो एक मुकर्रर वक्त तक उन्हें ढील देता है, फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ पहुंचता है तो वो एक घड़ी भी पीछे आगे नहीं हो सकते। और वो अल्लाह के लिए जो चीज़ ठहराते हैं जिससे खुद कराहत करते हैं और उनकी ज़बानें झूठ कहती हैं कि बेशक उनके लिए भलाई है, बिलाशुबा यकीनन उनके लिए आग है और बेशक वो इसमें सबसे ज़्यादा आगे भेजे जाएंगे। अल्लाह की कसम हमने आपसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो शैतान ने उनके बुरे अमाल उनके लिए खुशनुमा कर दिए, चुनांचे आज वही उनका दोस्त है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने आप पर किताब सिर्फ इसलिए नाजिल की है ताकि आप उन पर वो चीज़ वाज़ेह कर दें जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और वो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ने आसमानों से पानी नाजिल किया, फिर उसके साथ ज़मीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير। और बेशक तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी इबरत और फिक्र का सामान है। हम तुम्हें पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेटों में है, गोबर और लहू के बीच से खालिस दूध पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार। और खजूर और अंगूर के कुछ फल हैं वो जिनसे तुम नशा और शराब और अच्छा रिज़्क हासिल करते हो, बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तुम पहाड़ों में घर इन्हें छत्ते बना और दरख्तों में उन छपरियों में जिनमें लोग बेलें चढ़ाते हैं, फिर हर किस्म के फलों और फूलों से रस चूस, फिर अपने रब की राहों पर हमवार चल, फिर अपने
رب کی ہموار راہوں پر چل، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے ایک ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر جو لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں غلام ہیں اور وہ اس رزق میں برابر ہوں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثال نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی کا چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ واضح حقیقت بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی اور ایک مثال بیان کی ہے، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأدبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔
اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمانی فضا میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں فضا میں کون تھام رہا ہے؟ کوئی تھام نہیں رہا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی خالوں سے ایسے گھر خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے باڑوں سے، گھریلو اعضاء سے، اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائی۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑ میں چھپنے کے مقامات گار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے زرہ بختر جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع بن جاؤ۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اذن نہیں ملے گا، اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو ان میں عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات اپنے منہ پر دے ماریں گے، ان کے منہ پر دے ماریں گے، اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری عاجزی پیش کریں گے، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے انہی پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کھول کر بیان کرتی ہے۔ بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ کا عہد پورا کرو. جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود محنت کے کاتے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو. ایک جماعت دوسری جماعت اور مال افراد میں بڑھ جائے. بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے. اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اس سے اللہ کی راہ سے روکا اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا. اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب یعنی بدلہ دیں گے اس سے بہتر جو وہ عمل کرتے تھے. جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو عمل کرتے تھے. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے. بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
لا جرم انہم فی الحیات هم الخاسرون ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑنے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے. کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبرائیل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو. اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی رومی غلام سکھاتا ہے. اس شخص کی زبان جس طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے. بلکہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا تو اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا راضی خوش ہوا کفر پر، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ یہی لوگ غافل ہیں. بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا. بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جگرتا ہوا آئے گا اور ہر کسی نے جو عمل کیے اس سے ان کا اسے پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا. اور ان کے پاس ایک رسول انہیں میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو. اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ باغی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور وہ اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے.
پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ بلا شبہ ابراہیم ایک ملت تھا اور اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو اور مشرکوں میں سے نہ تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن تعظیم کی تو صرف ان لوگوں کی ضروری قرار دی گئی تھی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی آپ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے آواز کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلا لو تو اتنا ہی بدلا لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو مکر اور سازشیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان